بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستوں، میں ہوں سید کاشف محمود. آج اس ویڈیو میں سوشلائزیشن کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں. دوستو، سوشلائزیشن کو ہم کچھ یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اٹ از دا پروسیس آف لرننگ فرام دا سراؤنڈنگ. یہ وہ پروسیس ہے، وہ عمل ہوتا ہے جس میں ایک انسان اپنے ارد گرد سے سیکھتا ہے. اب جب ہم سراؤنڈنگ کا جو لفظ ہے اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس سراؤنڈنگ کا اطلاق دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک ہو سکتا ہے فزیکل انوائرمنٹ پہ اور دوسرا ہو سکتا ہے کلچرل انوائرمنٹ پہ. فزیکل انوائرمنٹ ان تمام چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ نان لیونگ ہوتے ہیں، جس کو ہم ایبیاٹک کمپوننٹ کہتے ہیں. اس میں ماؤنٹینز آ سکتے ہیں، اسی طرح جو ریورز ہوتے ہیں وہ آ سکتے ہیں، اس طرح لینڈ جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو یہ جتنی بھی ایبیاٹک کمپوننٹس ہیں جو غیر جاندار اجزاء ہوتے ہیں ماحول کے، وہ فزیکل انوائرمنٹ میں گنے جاتے ہیں. تو ہر انسان جو ہے وہ اس فزیکل انوائرمنٹ سے بہت سارے سکلز سیکھتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے اٹ پرووائڈ پوٹینشیلز فار دا پیپل سو دیٹ دا پیپل کین لرن اے کائنڈ آف اسکل. دوسری طرف جو کلچرل انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ انوائرمنٹ کچھ یوں ہوتا ہے جس کو انسانوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے. اب یہ جو کلچرل انوائرمنٹ ہوتا ہے یہ چونکہ انسانوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کلچرل انوائرمنٹ کو اینتھروپوجینک انوائرمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تو انسان جب اپنے سراؤنڈنگ سے لرن کرتا ہو تو وہ یا تو فزیکل انوائرمنٹ سے لرن کرے گا اور یا وہ کلچرل انوائرمنٹ سے لرن کرے گا. اب میں آپ کو اس کی وضاحت سامنے رکھ دیتا ہوں. جو کہ فزیکل انوائرمنٹ ہے یہ کس طرح جو ہے نا لرننگ میں ہیلپ دیتی ہے، اور پھر میں اس کے بعد کلچرل انوائرمنٹ کی بھی کچھ ایگزامپلس آپ کے سامنے رکھ لوں گا تاکہ آپ کا جو ہے نا اچھی طرح کانسیپٹ بن جائے. فزیکل انوائرمنٹ سے سٹارٹ لیتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا جو پیدائش ہے وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہو چکی ہے. اب اس شخص کے اندر پہاڑ پہ جو چڑھنے کا سکلز ہوتا ہے وہ بے حد نمودار ہوگا، انتہائی جو ہے نا پالش ہوگا، کیونکہ اس کا جو پیدائش ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہوا ہے. تو یہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے وہ اس شخص کے اندر جو پہاڑ چڑھنے کا سکل ہے وہ جو ہے نا پالش کرتا ہے. اسی طرح ایک شخص ہے، وہ کسی ایسی جگہ پیدا ہو چکا ہے جو کہ جنگل ہو، تو وہ جو شخص ہے وہ اس جنگل میں جو موریلز ہے ان کو کلیکٹ کرنے کا سکل بہت اچھی طرح رکھتا ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور شخص ہے جو کہ سمندر کے کنارے پیدا ہو چکا ہے، تو اس شخص کے اندر سوئمنگ کمال کی ہوں گی، اور اس طرح جو کیچنگ آف فشز ہے کہ ماہی گیری ہے یہ بھی اس شخص میں انتہائی اچھی طرح موجود ہوں گی. جو سکلز ہے یہ بہت اچھی طرح موجود ہوں گے. تو جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے لرن کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں. اور بھی بہت سارے ایگزامپلس ہیں، مگر یہاں تک اتنا کافی ہے کیونکہ آپ کا کانسیپٹ کافی بن چکا ہوگا. اسی طرح جو کلچرل انوائرمنٹ ہے اس میں ہم کچھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ انوائرمنٹ جو انسانوں نے بنایا ہوتا ہے. تو اگر ہم انالائز کریں کہ ہم جو لینگویج ہے وہ کہاں سے سیکھتے ہیں، تو وہ بیسیکلی ہم اس کلچرل انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں. ہم ڈریس کیسے پہنیں گے یہ بھی ہم اس کلچرل انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں. اور بھی بہت سارے سکلز ہیں، جس طرح ہیئر کٹنگ کا سکلز ہے، اسی طرح جو فرنیچر بنانے کا سکل ہے، اسی طرح مختلف گاڑی اگر خراب ہو جائے اس گاڑی کو مرمت کرنے کا سکل، بجلی جو ہے نا اس کو مرمت کرنے کا سکل، اور بھی بہت سارے سکلز ہیں ہم اس کلچرل انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں. اسی طرح ہم جو سائنس کے بارے میں جو ہے نا جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا
پولیٹیکل سائنس کے بارے میں، سوشیالوجی کے بارے میں، تو ان کے لیے جو نا انسٹیٹیوشن ہے تو وہ بھی مین میڈ ہے، وہاں سے جو نا ہم سیکھتے ہیں۔ تو یہ جو سیکھنے کا عمل ہے یہ ہم کلچرل انوائرمنٹ سے کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا سوشلائزیشن کے بارے میں کہ ہم سوشلائزیشن میں اپنے سراؤنڈنگ سے سیکھتے ہیں، چاہے وہ فزیکل ہو یا جو ہے نا کلچرل ہو۔ سائنس کی بات کرتی ہے تو فزیکل کے بعد ڈائریکٹ ہی ذہن میں کیمیکل آتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔